2 سال پہلے حمزہ اور رانیہ کی منگنی ہوئی تھی۔ دونوں بچپن کے دوست تھے اور ان کے والدین نے ان کے رشتے طے کیے تھے۔ دونوں کو منگنی نے پیار میں بدل دیا تھا۔ سب جلد از جلد شادی کر دینا چاہتے تھے، لیکن حمزہ ہفتے 2 ہفتے بمشکل 1 دن کے لیے یوں شادی مسنوخ ہوتی جا رہی تھی اور رانیہ کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اب کیوں بس تھی اگلے اتوار دونوں کا نکاح تھا۔ جانے سے پہلے حمزہ نے اس کے لیے ڈنر پلان کیا تھا۔ ڈنر کے بعد حمزہ اسے اپنے گھر لایا تھا، جہاں نکاح کے بعد رانیہ کو آنا تھا۔ وہ حمزہ کے والدین کا گھر نہیں تھا، حمزہ کا گھر تھا۔ دونوں بالکنی میں بیٹھے تھے۔ اپنا وعدہ مت بھول جانا، قسم اٹھائی ہے تم نے میری، رانیہ اسے چوتھی بار یاد دلا رہی تھی۔ ارے یار تم کیوں اتنا سوچتی ہو؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ مجھے پتا ہے تم مصروف ہوتے ہو۔ 2 دن میری کال سن لیا کرو پلیز۔ حمزہ کے ساتھ ٹیک لگا دے۔ اس نے منت کی۔ اوکے سن لوں گا۔ وہ اب سر اس کے ساتھ تھپتھپا رہا تھا اور جب میسج کرتی تو بس ہاں نہ کر دینا، مجھے تسلی رہے گی، اور اس سے باتیں منوا رہی تھی۔ اچھا بس کرو، اتنا کہہ سکا۔ پھر کتنی دیر وہ یوں ہی خاموش بیٹھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حمزہ نے خاموشی توڑی۔ جلدی آ جانا۔ حمزہ کے بازو میں اپنا بازو ڈالے اور اس کے بازو پر ٹھوڑی ٹکائے وہ حمزہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤں گا۔ رانیہ کے چہرے سے بال ہٹاتے وہ دھیمے سے مسکرایا۔ دیر مت کر دینا، وہ ابھی ویسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں رانیہ؟ پہلے تو تم ایسی کبھی نہیں تھی۔ وہ ابھی اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ پہلے تم میرے دل کے اتنے قریب بھی تو نہیں تھے۔ کتنا قریب؟ حمزہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مان لو تمہیں ہمیشہ سے مجھ پر کرش تھا رانیہ۔ ہاں جی، تم مان لو کہ تمہیں مجھ سے سیکرٹ محبت تھی۔ وہ اس کی بات اس پر ڈال رہی۔ تم اچھے سے جانتی ہو مجھے، تو وہ کالج میں تھی نا، چشمش کیا نام تھا اس کا؟ ہاں نام کون؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں نہیں پتا جسے میں ڈیٹ پر لے جایا کرتا تھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا کون تھی وہ، نام ڈپارٹمنٹ بتاؤ۔ وہ جاننا چاہتی تھی۔ نہیں کیا تھا؟ بٹ شیزلہ وہ اسے چھیڑ رہا تھا کوئی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ حمزہ سیدھے سے مجھے بتاؤ کون تھی وہ؟ بتا دوں؟ کان پاس لاؤ۔ وہ آگے کو کھسکی۔ حمزہ اس کی طرف جھکا۔ اسے ایک لمحے نے اس کے دل میں دھڑکن بڑھا دی تھی۔ پھر کئی منٹ وہ یوں ہی بیٹھی رہی، سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تم بدتمیز ہو۔ رانیہ نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ ویسے تم چاہو تو بدلہ لے سکتی ہو۔ وہ اپنا گال آگے کر کے بیٹھ گیا۔ چالو۔ رانیہ نے اسے اس کا گال پیچھے کیا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا تم میری منگیتر بن جاؤ گی، تم ایسی ہو جاؤ۔ اس کا اشارہ رانیہ کو لے کر ہر وقت پریشان رہنا تھا۔ وہ ایک بات بتاؤ ذرا تم۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے لگ گیا۔ جب میں فورسز جوائن کرنے جا رہا تھا تب تو تم مجھے بڑا موٹیویٹ کرتی تھی، اب تم مجھے روکتی ہو۔ حمزہ نے اپنی آنکھیں اور سکیڑی تھی۔ ہاں کیوں کہ تب مجھے پتا نہیں تھا کہ تم میرے لائف پارٹنر بن جاؤ گے۔ وہ اسے ردم سے بولی۔ واہ مطلب دوست مر مک جائے، اپنے لائف پارٹنرز کی پرواہ ہے؟ کمال۔ حمزہ نے بازو ہوا میں اٹھائے۔ نہیں لیکن تمہیں خود سے دور جاتا دیکھ کر میرا دل ڈوبتا ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی انگلیوں پر رو رہی تھی۔ تبھی میں تم سے مل کر نہیں چاہتا، تمہارے آنسو مجھے روکتے ہیں۔ وہ رانیہ کا گاڑی میں مل کر نہ جانے والا شکوہ دور کر رہا تھا۔ موڈ چلا گیا۔ جب وہ رانیہ سے مل کر جا رہا تھا، میری قسم اٹھائی تم نے توڑ مت دینا۔ وہ ابھی اسے اس کا وعدہ یاد دلانا نہیں، لیکن وہ کسی وعدے کو اپنے ساتھ لے ہی جا کہاں رہا تھا، سارے وعدے یہیں چھوڑ رہا تھا۔ خود ساتھ تو وطن کی محبت سے کیا وعدہ مرتے دم تک کی حفاظت کا وعدہ۔ اس کا فون ڈیڈ تھا۔ وہ میسیجز کا جواب نہیں دے سکا تھا، نہ ہی کال اٹھا سکا تھا۔ دشمن کے روح میں دشمن کے ہی صف میں کھڑا تھا وہ۔ اللہ اکبر کی نعرے کے ساتھ دشمن کا قلعہ کما کر دیا تھا۔ حمزہ کو بحفاظت ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا۔ وہ واپس جا رہا تھا۔ رانیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فون چارج کیا۔ رانیہ کے 61 وائس میسیجز، 124 ٹیکسٹ میسیج اور مختلف دنوں میں کیے جانے والے کالز اس کا انتظار کر رہی تھی۔
اس نے نہ میسج پڑھے نہ ہی کال کی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسے پتا تھا وہ خفا ہوگی، لیکن خود پر یقین تھا کہ وہ ہر بار کی طرح اس پر بھی اسے منا لے گا۔ لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ وہاں وہ اس کے لیے سرپرائز لیے ہوئی تھی، ایسا سرپرائز جس شوق سے وہ ساری زندگی نہ نکل پاتا۔ وہ ساری یوں ہی بالکنی میں بیٹھا رہا، اس کے ساتھ زخم تازہ ہوتے رہے۔ کمرے کی حالت یوں تھی جیسے کوئی طوفان آ کر گزر گیا ہو، ہر چیز فرش پر تھی، بیڈ کی چادر سمٹی پڑی تھی، پرفیوم کی شیشیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، دیوار پر جہاں وہ تصویریں لٹکی تھیں اب کچھ مدھم نشان تھے۔ وہ پھر اپنی سوچوں کے کٹہرے میں کھڑا ہوا۔ وہ اس سے کہتی رہی کہ وہ اسے کھو دے گا، وہ نہ آیا تو وہ مر جائے گی، وہ نہیں آیا اور وہ مر گئی تھی۔ حمزہ وہاں دشمن کی تباہی کے منصوبے بنا رہا تھا اور یہاں اس کی اپنی تباہی اس کی منتظر تھی۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہم ہو جاتا ہے۔ حمزہ ٹوٹ گیا تھا۔ حمزہ نے 4 دن پہلے اسے ڈرگ اسمگلنگ گروہ کو پکڑا تھا۔ وہ اپنا بدلہ لینے آ پہنچے تھے۔ رانیہ کے جسم میں ڈرگ کی بھاری مقدار انجیکشنز کے ذریعے بڑھ گئی تھی اور پھر اسے اپنے حواس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حمزہ کی للکار کو رانیہ کی چیخوں میں بدل دیا گیا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ حمزہ کے لیے نفرت بھرے الفاظ گاڑے گئے تھے اور غضب۔ یہ اس تکلیف دہ عمل کو کیمرے میں ریکارڈ کرکے حمزہ کو بھیجا گیا تھا۔ دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی۔ حمزہ تو جیسے بولنا ہی بھول گیا تھا۔ رانیہ کی چیخیں رہسے حمزہ پر آخری ضرب لگا رہی تھیں۔ تم نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ رانیہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ میں نے اپنی قسم توڑ دی۔ وہ اب اپنا سر ہاتھوں میں گرائے خود کو کوس رہا تھا۔ میں نے ایک میسج کھول کر دیکھا ہوتا، ایک کال سنی ہوتی۔ وہ اب پچھتا رہا تھا۔ حمزہ مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا، مجھے عجیب عجیب خواب آتے ہیں، کوئی مجھے کھینچ رہا ہے، میں چیخ رہی ہوں۔ تم کھڑے ہو لیکن مجھے جانے آگے نہیں بڑھ رہے۔ حمزہ وہ پریشان تھی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا پلیز۔ آخری وائس میسج حمزہ نے سنا۔ کئی دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بار بار وہ رانیہ کے میسج پڑھتا، اس کے وائس میسیجز سنتا۔ وہ خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں خود کو سزا کا حقدار کہہ چکا تھا۔ وہ خود کو اذیت دینا چاہتا تھا اور وہ دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو رانیہ کا چہرہ اسے سکون نہیں لینے دیتا۔ وہ آنکھیں کھولتا تو اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی۔ ویڈیو جاری ہے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔